بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل حسن خورشید امان۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، یعنی کہ عدل اور احسان جو ہے اس کو معاشرے میں بہت اہمیت حاصل ہے۔ جس معاشرے میں عدل اور انصاف نہیں ہوتا، یعنی جس معاشرے میں عدل اور انصاف قائم نہیں کیا جاتا، وہ معاشرہ پھر جانوروں کا معاشرہ بن جاتا ہے۔ وہاں جنگل کا قانون راج کرتا ہے، اور اس کی زندہ مثال اس دور میں آپ وطن عزیز میں دیکھ سکتے ہیں۔ ہماری اس ویڈیو کا موضوع ہے سنہرے فیصلے، یعنی دور نبوت، خلافت راشدہ اور تاریخ اسلام میں عدل و انصاف کے درخشندہ وہ ابواب کہ جن پر بہت ہی فیصلے دیے گئے اور ان کو سنہرے حروف میں لکھا جائے گا۔ تو ہمارے یہ ایک نیا سلسلہ ہے جو ہم شروع کر رہے ہیں اس چینل پر۔ امید ہے آپ کو یہ سلسلہ پسند آئے گا۔ قرآن اور سنت کی روشنی میں اور آثار صحابہ اور تابعین و تبع تابعین کے اقوال کی روشنی میں یہ سلسلہ پیش کیا جائے گا۔ اگر آپ کو یہ سلسلہ پسند آئے تو آپ ہماری حوصلہ افزائی کیجیے گا، اور ہمیں اپنی قیمتی آراء سے ضرور آراستہ کیجیے گا۔ یہ تمام تر معلومات مولانا عبد المالک مجاہد صاحب کی کتاب سنہرے فیصلے سے لی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا یہ پہنچانا اس کو قبول عام فرمائے۔ اسلام دین فطرت ہے۔ اس میں جن اصولوں پر انسانی معاشرے کی بنیاد رکھی گئی ہے، اس میں عدل اور انصاف کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں جا بجا عدل کرنے، انصاف کی گواہی دینے اور حق کے ساتھ فیصلے کرنے کی تاکید کی گئی ہے، جیسا کہ سورۃ مائدہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، اور اگر آپ ان لوگوں کے درمیان کوئی فیصلہ کریں تو انصاف کے ساتھ کریں، بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے یا پسند کرتا ہے۔ ایک دوسری آیت مبارکہ میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، تم اللہ کے لیے حق پر قائم رہنے والے اور انصاف کی گواہی دینے والے بنو، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم عدل نہ کرو۔ عدل کرو، یہی بات تقوی کے زیادہ قریب ہے، اور اللہ سے ڈرو، بے شک تم جو عمل کرتے ہو اللہ اس سے خوب واقف ہے، آگاہ ہے۔ یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 5 اور 8 ہے۔ دوسری آیت میں فرمایا، یہ سورہ شورى کی آیت نمبر 15 میں فرمایا اور کہہ دیجئے کہ اللہ نے جو کتاب بھی نازل کی ہے میں اس پر ایمان لایا ہوں، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان عدل کروں۔ سورہ نحل میں عدل و احسان اور صلہ رحمی کا حکم ان الفاظ میں دیا گیا ہے ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، بے شک اللہ تعالیٰ عدل اور انصاف اور احسان اور قرابت داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے۔ قرآن مجید کی سورہ صاد میں جہاں اللہ کے برگزیدہ نبی حضرت داؤد علیہ السلام کو خلافت عرضی عطا ہونے کا ذکر ہوا، وہاں انہیں لوگوں کے مابین حق کے ساتھ فیصلہ کرنے اور اپنی خواہش کی پیروی نہ کرنے کی تلقین بھی کی گئی، اور دوسری جگہ اللہ کے نازل کردہ حکام کے مطابق فیصلہ نہ کرنے والوں کو کفر، ظلم اور فسق کے مرتکب ٹھہرایا گیا ہے۔ ان آیات قرآنی سے روز روشن کی طرح واضح ہے کہ حاکم وقت، قاضی یا ثالث کے لیے لازم ہے کہ وہ ہر معاملے میں عدل اور انصاف اور حق کے ساتھ فیصلہ کرے، اور اس میں ذاتی پسند اور ناپسند کو ملحوظ خاطر نہ رکھے اور نہ غصے میں کوئی فیصلہ کرے۔ مطلب یہ ہے کہ جو اس کی اپنی پسند یا ناپسند ہے اس کے مطابق فیصلے نہ کرے، اور نہ ہی غصے کے، جب وہ غصے میں ہو تب کوئی فیصلہ کرے، کیونکہ غصہ جب عقل کو، انسان کی عقل کو زائل کر دیتا ہے، اور غصے میں کیا گیا فیصلہ جو ہے وہ قابل اعتبار نہیں ہوتا۔ چنانچہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے عبد الرحمن مقیم سجستان کو لکھا، یعنی سجستان ایک شہر تھا، ایک علاقہ تھا، تو اس میں وہ رہتے تھے، ان کو لکھا کہ تم فریقین میں غصے کی حالت میں فیصلہ نہ کرنا، کیونکہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے لا یقضین حکم بین اثنین وہو غضبان، کوئی حکم ثالث یا قاضی
دو فریقوں میں فیصلہ نہ کرے جب کہ وہ غصے میں ہو، یعنی کوئی بھی حاکم یا قاضی دو فریقین جو آپس میں جن کے درمیان میں کوئی جھگڑا ہو تو وہ تب تک فیصلہ نہ کرے جب تک وہ غصے میں ہو۔ خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہونے کے ساتھ ساتھ حکمران وقت اور قاضی بھی تھے، چنانچہ دربار رسالت سے مختلف مواقع پر جو فیصلے صادر ہوئے وہ حق اور انصاف کی روشن مثالیں ہیں۔ پھر خلافت راشدین یا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے جو فیصلے دیے وہ بھی کامل عدل اور انصاف پر مبنی تھے، اور تاریخ انسانی میں ان کی نظیر یعنی ان کی مثال نہیں ملتی۔ بالخصوص حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے نادر فیصلے ان کی بے بنیاد ذہانت اور فراست پر دلالت کرتے ہیں۔ پھر قاضی شریع، قاضی ایاس، خلیفہ عمر بن عبدالعزیز، قاضی شریک، قاضی ابو حازم، قاضی ابو یوسف، قاضی منذر بن سعید اور دیگر نامور قضاء نے مسند قضاء سے ایسے ایسے شاندار فیصلے کیے کہ وہ تاریخ حق و صداقت کا جومر ہیں۔ علاوہ ازیں ان کے بعد آنے والے خلفاء اور حکمران بھی اپنے فیصلوں سے عدل و انصاف کی لازوال داستانیں رقم کر گئے ہیں۔ سنہرے فیصلے کے اس عنوان سے، اس موضوع سے جو ہم اپنے سلسلہ شروع کر رہے ہیں، تو ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اور نامور مسلم حکمرانوں اور قاضیان کرام کے وہ فیصلے شامل کیے ہیں جن سے دنیا میں عدل اور انصاف کی سنہری روایات قائم ہوئی ہیں۔